صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاءها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفین سبحان اللہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست بندہ مومن سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، پچھلے انبیاء کی مثال کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اور وہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نافذ کیا کہ اسی سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی، اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ پچھلے جو ہم نے موضوع رکھا تھا وہ حالیہ جو واقعہ تھا سیالکوٹ کا، اس حوالے سے قرآن سے اس ضمن میں ہمیں کیا تعلیمات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ملتے ہیں، اسی حوالے سے آج اسی کا تسلسل ہے، یا سیکنڈ اس کی ایپیسوڈ کہہ لیں کہ ہم لوگ اس کو آج مکمل کریں گے اس موضوع کو، کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا، دو صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اسٹیٹ کرے گی۔ ایک فرد کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ یا تو اگر اس نے کسی کا خون کیا ہو اس کے بدلے میں اس کو اسٹیٹ یا کوئی جج اس کو فیصلہ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے، یا پھر اگر اس کو زمین میں فساد پھیلا رہا ہے اور فساد کو روکنے کے لیے اس کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی اسٹیٹ ہی کرے گی، یہ کسی فرد یا انڈیویجول کا کام نہیں ہے۔ اگر ان دو سبب کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور اگر کسی نے کسی شخص کی جان بچائی تو اس نے گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں واضح احکام دے رہے ہیں کہ آپ کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پہ بھی کوئی بھی الزام لگا کے اس کو قتل کر دے۔ اگر وہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ زیادتی کرنے والا شخص ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں یہ نہیں کیا کہا کہ رحمت للمسلمین کہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ عالمین کے لیے۔ ان عالمین میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، خدا کو نہ ماننے والے بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں۔ اس کا مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کے ماننے والے جو ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نبی رحمت کی تعلیمات کو ہی فالو کریں گے، وہ نبی رحمت کی طرح ہی اپنا برتاؤ کریں گے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوسرے غیر مسلم اقوام کے ساتھ، اپنے دوسرے ایسے دوست جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ وہی والا رویہ روا رکھیں گے جن کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں ترین خصوصیات میں سے سب سے نمایاں خصوصیت ان کی شان رحمت للعالمینی تھی۔ آپ تھوڑا سا وہ تاریخ ساز واقعہ فتح مکہ کو یاد کریں
کہ وہ آپ کے ازلی دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے، جن کی تیغ و سنان نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی، جن کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آپ کو اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، جنہوں نے کوئی ایسی کسر اٹھا نہ رکھی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ پہ اوجڑیاں لا کے حرم میں پھینک دی گئیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے وہی اپنا گھر مکہ میں واپس گئے ہجرت کے بعد، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ ہمیں اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ جب ہم محسن انسانیت کی سیرت کو پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازلی دشمن تھے، آپ نے کہا کہ آج سب کے لیے معافی کا دن ہے۔ آپ نے کسی کو اپنی پرانی رنجش کی بنا پر قتل نہیں کیا۔ جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے، اور کچھ مکہ کے لوگ جو پریشان حال تھے کہ آج تو وہ نبی واپس آ گئے ہیں جن کو ہم نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، جن کے خلاف ہم نے سازشیں کی، جن کو قتل کرنے کے ہم درپے تھے۔ تو آوازیں آنے لگی آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو قتال کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو خون ریزی کا دن ہے، جس طرح لوگ اشتعال انگیزی میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت نبی رحمت کی عفو و درگزر کی شان دیکھنے میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح ہونے کے باوجود ایک مغلوب قوم کے سامنے کھڑے ہو کر جب یہ کہا کل الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو درگزر کرنے کا دن ہے۔ آپ نے اپنی کسی بھی ذاتی رنجش کی بنا پر، وہ کفار تھے، وہ مشرک تھے، آپ نے کبھی کسی کو اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر فاتح ہونے کے باوجود، غالب آ جانے کے باوجود مغلوب کافر اور مشرکوں پہ کوئی ظلم نہیں کیا، آپ نے ان کو معاف کیا، آپ نے اپنے قتل کرنے والوں کو معاف کیا، آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ ظلم کرنے والوں پہ، حضرت سمیہ کی مثال تو ہمارے سامنے ہے، آل یاسر کی، ایک کس طریقے سے جب وہ اسلام لائے تو ان کو قتل کیا گیا کہ لٹا کے اس خاتون کو، حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا، درمیان میں سے دو ٹانگوں کو علیحدہ کر دیا گیا، ان کو اس قدر ظلم کیا۔ حضرت حمزہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کو حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے بعد ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبا لیا۔ اس قدر ظلم کے باوجود آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور وہی ہندا تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، ابو سفیان کے گھر والی تھی، یہاں تک کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر گیا اس کو بھی پناہ، اس کو بھی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنے ذات اتنے بڑے، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اور ہم بحیثیت امتی، ہم جب تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہمارے عشق کے دعوے بالکل فضول ہیں۔ یہ کس درجہ حیرت کی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ جس اسلام نے ہمیں عدل و قسط کا درس دیا، احسان، رواداری، محبت، کرم، مہربانی کا درس دیا، جس نے ظلم و عدوان، جبر و استبداد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، برسوں سے جو مشکلات میں جو دنیا کرا رہی تھی، آپ نے ان کو ان کے دکھوں کا مداوع کیا۔ یہ وہی دین تھا نا جس نے 23 سال کے عرصے میں پورے جزیرہ نمایاں عرب پہ اپنی حکومت قائم کی۔ اور آج یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج وہی دین ہے جس کو اور جس کے ماننے والوں کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہمیں امن کا دشمن کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاملات دیکھ کر لوگ ہم سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب کوئی بھی ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ کیسا دور تھا کہ جب آپ کے جانی اور ازلی دشمن آپ کے پاس آتے تھے تو آپ کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کے صحابہ کی تعلیمات کو دیکھ کے اور ان کے کردار کو دیکھ کے کچھ کہے بغیر ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہم یہاں پہ اپنی تبلیغ کے باوجود لوگوں کو مسلمان کرنے سے قاصر ہیں۔ تبلیغ سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، کردار سے ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم کس کردار کے، کس قماش کے لوگ ہیں۔
تب لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، تب لوگ مسلمان ہوں گے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے شد و مت سے مانا، آپ سے عشق کیا، آپ سے محبت کی، وارفتگی کا اظہار کیا، عید میلاد منایا، محافل برپا کی، بہت کچھ کیا، لیکن ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں مانی۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا کہ مشرکوں کے ساتھ، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ محبت اور رواداری والا رویہ رکھتے تھے، تو ہمیں کیا چیز مانے ہے کہ ہم ان کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے وہ دوست احباب جو ہمارے دوسرے مذہب سے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت والا رویہ نہیں رکھتے۔ بدھسٹ پریانتھا کمارا بدھسٹ تھا، مسلمان سٹیٹ میں آیا تھا، وہ کام کرنے کے لیے آیا تھا، اگر اس پہ توہین رسالت کا الزام بھی تھا تو اس کا فیصلہ سٹیٹ نے کرنا تھا، ایک فرد نے نہیں کرنا تھا۔ سٹیٹ اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ وہ جسٹس کو قائم کرے۔ اب ہم کس طریقے سے سری لنکا میں جا کے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہیں گے یہ وحشی لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ وہ والے دین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ چیز مانے آئی، اللہ نے ہمیں دائی بنا کے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادھورا کام جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا تھا، آج ان کو یہ بات بتا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، آج میری ساری بات ان تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ ہم نے ان تک یہ باتیں پہنچانی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے لگا کے گئے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن کس طرح کرنا ہے؟ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بتا کر گئے، اپنے کردار کے ساتھ ہمیں بتا کے گئے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی پاس تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہ یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے کہا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آپ تو زندہ غیر مسلموں تو کجا، آپ تو ان کے جنازوں تک کا احترام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان کی تبلیغ سے، ان کی تربیت سے، ان کی تعلیم سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ہم نے رواداری قائم رکھنی ہے، ہم نے مساوات کا درس دینا ہے تاکہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں۔ ایک یہودی لڑکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یہودی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا یہودی تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ کردار تھا جس کی وجہ سے مدینہ کے یہودی جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر مسلم نے دعوت دی، حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہا کہ حضور میری طرف آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے اس کو اچھوت قرار دے کے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے میں اس کی دعوت میں کیوں جاؤں، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، آپ اس کے گھر گئے۔ یہی چیز ہے جو آج ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے رویہ رکھنا ہے مساوات والا، رواداری والا، تاکہ دوسری اقوام ہمارے اس کردار کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئیں، نہ کہ ہمیں جا کے ان کو بتانا پڑے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام بتانے کے اور سکھانے کی چیز نہیں ہے، اسلام تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی چیز ہے۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو منعن قبول کر کے اس کو اپنے اوپر وارد کرتا ہے تو پھر وہ حقیقی طور پہ ایک مسلمان بن کر سامنے آتا ہے، جس کے کردار کو دیکھ کے لوگ آٹومیٹکلی مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کا شان نزول تفسیر ابن کثیر میں درج ہے۔ مدینہ شریف میں یہودی آباد تھے جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، اور وہ یہودی امیر بھی تھے اور تعلیم و تربیت میں بھی سب سے آگے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہودی تعلیم میں بھی آگے ہیں اور امارت میں بھی آگے ہیں۔ دو قبیلے تھے وہاں پہ، بنو نذیر اور بنی قینقاع۔ بنی قینقاع کے جو لوگ تھے یہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آئے، لیکن یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، مسلمان یا انصار، اس وقت کے انصار اپنے بچوں کو ان کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ اچھی وہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کریں گے، پڑھتے تھے ان کے پاس۔
لیکن جب دیکھا کہ یہ دو قبائل اپنی ریشہ دوانیوں سے، اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، تو ان کو مدینے سے نکل جانے کا حکم ہوا کہ تم ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا مدینے سے۔ اعلان کر دیا کہ یہ دو قبیلے یہودیوں کے مدینے سے نکل جائیں۔ اس وقت ابو حسین کے دو صاحبزادے صحابی رسول ہیں، ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کے کردار کو دیکھ کے ان دونوں نے یہودیت قبول کر لی، یہودی ہو گئے۔ اب جب وہ اپنے قبائل مدینہ کو چھوڑنے لگے تو مسلمانوں نے زبردستی ان دونوں لڑکوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور مسلمان کرنے کی کوشش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، فوراً یہ آیت اتر آئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کہ بچے اب جوان ہیں، بچے سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے یہودیت اختیار کی ہے، مسلمانوں کو زبردستی ان کو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہی رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے جبر و استبداد کے ساتھ کام لینا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے یہودی ہوئے ہیں تو ان کو یہودی رہنے دو، تم زبردستی ان کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ سورہ البقرہ کی اسی ضمن میں ایک آیت کہ اگر اللہ چاہے تو زمین کے تمام رہنے والے مومن ہو جائیں، تو کیا تم لوگوں کو مومن بنانے میں جبر و اکراہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمام دنیا کے لوگ مومن ہو جائیں، لیکن اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ مومن بنانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے تم جبر کا سہارا نہیں لوگے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، وہ تمہارے اس کردار کی وجہ سے مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن برائے نام۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو باہمی رواداری اور اخلاقیات کے حوالے سے جو تعلیم دی ہے، اس میں پڑوسیوں کا اتنا زیادہ اور بار بار کہا گیا ان کے حقوق کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اس قدر نصیحت کی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جو پڑوسی ہیں ان میں کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اب وہ پڑوسی مسلم ہوں یا غیر مسلم، کافر ہوں یا مشرک، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ہم نے وہی والا عمل کرنا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی اور اپنے غلام سے کہا کہ سب سے پہلے اس کا گوشت تم پڑوسی کو دے کے آؤ گے۔ وہ غلام کہتا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ آقا وہ تو یہودی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اگر وہ یہودی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پھر عبداللہ بن عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اس کو یاد کروائی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے جبریل نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی بار کہا ہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ تعلیم تھی ہمارے نبی کی کہ اپنے پڑوسی میں، اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے ہمسائے میں کوئی مشرک بھی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ محبت اور رواداری والا سلوک کرنا ہے، اس سے پیار والا سلوک کرنا ہے، اس کو اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ صاحب ایمان کی علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ ہمیں ایک آدھی حدیث سنائی جاتی ہے۔ آگے کہا کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہاں پہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مومن وہ ہے جس سے مسلمانوں کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو، بلکہ ناس کا لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب جس شخص سے لوگوں کی نہ مال محفوظ ہے اور نہ جان محفوظ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نظر میں وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ ہم جتنے مرضی دعوے کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے، جب ہم نے نبی اکرم کی تعلیم کو ہی پس پشت ڈال دیا اور ہم ایمان کی لسٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول خارج ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے اور جو عصبیت کی بنا پر قتل کرے۔ عصبیت کیا ہے؟ تعصب، کسی سے تعصب رکھ لینا کہ یار یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، اس کی شادی میں نہیں جانا، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، اس کی دعوت قبول نہیں کرنی، یہ بلائے تو وہاں نہیں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم واضح ہے کہ اگر کس نے عصبیت کی طرف بلایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی سے تعصب برتا اور تعصب کی بنا پر قتل کر دیا تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے کس میں سے نہیں ہے؟ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مومن میں سے نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہماری جو آج کل کے جو ہمارے اخلاق ہیں وہ کیا اس پیرامیٹرز پہ جو ہمارے نبی نے ہمیں دیے پورے اترتے ہیں؟ کسی صورت نہیں اترتے، کیونکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مانا ہے، آپ کی تعلیمات کو ہم نے نہیں مانا۔ ٹائم بھی کم ہے، اس حوالے سے صرف ایک اور عرض کروں گا۔ آج کل جو آج میرے خیال میں 24 دسمبر ہے، کل 25 دسمبر ہے، حضرت عیسیٰ کا یوم ولاد بھی ہے۔ جیسے ہی 25 دسمبر آتی ہے تو فیس بک کی مفتی اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وقت ہے کہ جب ہم اپنی اقلیت کے ساتھ محبت اور رواداری والا رویہ رکھ کے ان کو اپنا آپ پیش کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم پرامن دین کے ماننے والے ہیں۔ وہ ہمارے اس رویے کو دیکھیں گے ہی تو تبھی تو وہ ہماری دین کی طرف آئیں گے۔ جب ہم ان سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے، ان سے تعصب رکھیں گے، ان سے عصبیت والا معاملہ کریں گے تو پھر وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی 25 دسمبر آتا ہے تو میری کرسمس کا ایک گریٹنگز ہے، جیسے ہمیں عید مبارک کہتے ہیں کہ آپ کو عید کی خوشی مبارک ہو، ایسے ہی عیسائی جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسیحی تو وہ میری کرسمس کہتے ہیں، اور جیسے ہی میری کرسمس کا لفظ آتا ہے فتوے شروع ہو جاتے ہیں، طلاق ہو گئی جی، دوبارہ نکاح کرو جی، آپ نے گناہ کر لیا، آپ نے کفر کر لیا، آپ نے یہ کر لیا، آپ نے وہ کر لیا، سب فضول باتیں۔ کبھی کسی نے کوئی ریسرچ کی ہی نہیں ہے۔ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے اللہ نے بیٹا جنا۔ آپ انگلش، لیٹن، گریک کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ میری انگلش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشی، اور کرسمس کا مطلب ہے مسیحا، نجات دہندہ۔ حضرت عیسیٰ کا ٹائٹل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی بعثت مبارک ہو، عیسیٰ کی پیدائش مبارک ہو۔ ہم تو سبھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے موسیٰ بھی تعظیم کے قابل ہیں، عیسیٰ بھی تعظیم کے قابل ہیں، داؤد بھی تعظیم کے قابل ہیں، ابراہیم بھی تعظیم کے قابل ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کا یوم ولادت تو منائیں اور حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پہ ہم ان کے ساتھ کم از کم اخلاقی رواداری کا ہی سلوک نہ کریں تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ تو یہ چیز ایک کلیئر کریں کہ اس طرح کی باتیں جب تک آپ اس پہ ریسرچ نہ کر لیں، خود سے جان نہ لیں، کبھی کسی ایسی بات کو آگے نہ پھیلائیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ کرسمس منانا یا نہ منانا میں آپ کو یہ نہیں کہتا، لیکن صرف یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم قوم کے مذہبی اس تہوار میں شامل نہیں ہونا جہاں پہ شرک کا کوئی پہلو ہو یا جہاں پہ اخلاقی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہو، فحاشی ہو یا برائی ہو یا عرانی ہو۔ ہمارے نبی نے صرف ہمیں دو چیزوں سے منع کیا ہے کہ ہم نے شرک کے قریب نہیں جانا اور ہم نے اخلاقی پستی والی محافل کو اٹینڈ نہیں کرنا۔ اگر کوئی مسیحی آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ کھانے کی دعوت دیتا ہے، کھانا کھائیں، اس کے قریب ہوں، اس سے رواداری والا رویہ رکھیں، اس سے محبت رکھیں تاکہ وہ ہمارے رویے کو جانے، ہمارے رویے کو دیکھے اور ہمارے اسلام کی طرف راغب ہو۔ اس کا رویہ تو یہ تھا، رویہ تو ہمیں یہ شو کرنا چاہیے۔ 25 دسمبر یوم ولادت عیسیٰ ہے، یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، جس طرح 12 ربیع الاول ہمارے ہاں کنٹروورشل ہے۔ کچھ لوگ 9 ربیع الاول سمجھتے ہیں، کچھ 12 سمجھتے ہیں، کچھ 2 سمجھتے ہیں یوم پیدائش۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، سارے فرقے اس کو نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے ہیں، لیکن جو لوگ مانتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ رواداری والا رویہ رکھنا ہے۔ ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں بحیثیت فرد، بحیثیت شہری ان کے احترام کرنا ہے، ان کی تقاریب کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھوت والا رویہ نہیں رکھنا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو کسی بھی ایسی دعوت میں منع
نہیں کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوتوں میں جاتے تھے, ان کے ساتھ کھاتے تھے, ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے تھے. ایون کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا قافلہ مال لے کر جاتا تھا تو وہ مسلمانوں کے ملک میں نہیں جاتا تھا, وہ کفار کے ملک میں ہی تجارت کرتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال کفار کے ملکوں میں ہی بیچا کرتے تھے, اور انہی کو ہی فائدہ دیا کرتے تھے. اپنا فائدہ بھی تھا, ان کا بھی فائدہ تھا تجارت میں. تو ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں جو اس رویے کی وجہ سے اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے وہ صرف 5 ہیں جو ہمیں حرام قرار دی ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ کہہ دو میرے رب نے بے حیائی کی باتوں سے منع کیا, چاہے وہ کھلم کھلا ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو. حق تلفی کو حرام قرار دیا جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ بھائی کا حصہ کھا لیا, بہن کا حصہ کھا لیا, ہمسایوں کے ساتھ جھگڑے, زمین کی وٹ تھوڑی سی آگے کر لی تھوڑی سی پیچھے کر لی, اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے. یہ حرام اللہ نے قرار دیا ہے. کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو, کسی کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچتے. شرک کو حرام قرار دیا ہے, اور اللہ کے ساتھ وہ باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کی. دین کے معاملے میں ایسی نئی نئی چیزیں بنا لینی جو اللہ نے کی ہی نہیں ہے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ان 5 چیزوں کو, ان کے بارے میں تو ہم خاموش ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, نہ ہمیں بتایا گیا اور نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. اور جو چھوٹی چھوٹی سی فروحی مسائل ہیں ہم لوگ ان میں آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں, فساد کھڑا کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی تعلیمات دی ہیں کہ جو ہمارا دین دہشت گردی کے ضمن میں لوگوں کے ساتھ سامنے آئے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام سلامتی والا مذہب دے کے بھیجا ہے, اور اسلام سلامتی والا مذہب تب ہوگا جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ.